بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وقال جل وعلا كما ورد فی نفس السورہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص صدق اللہ العظیم وعن جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمتا لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها رواہ دارقطنی رحمہ اللہ ھذا حدیث حسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم 40 نووی کی حدیث نمبر 30 پر گفتگو کر رہے تھے۔ ایک حد تک تو ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی، لیکن اس میں ایک کمی کا احساس مجھے ہوا اور میرا خیال ہوا کہ اس کی تلافی آج کر دی جائے۔ اس حدیث کا جو سب سے اہم اور پہلا ٹکڑا ہے اس میں لفظ آیا ہے فرض۔ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها۔ حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، اللہ نے کچھ فرض تو تم پر عائد کر دیے ہیں، لازم کر دیے ہیں، ان کو ضائع مت کرو۔ یہ اصطلاح فرض کی یہاں پر وارد ہوئی ہے، لازم، واجب، امپیریٹو، یہ تو تمہارے لیے لازم ہے۔ اس کے بعد جو 3 ٹکڑے اور ہیں، اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا ہے تمہارے لیے رحمت کے طور پر، بھول کر نہیں، کسی نسیان کی وجہ سے نہیں کہ اللہ کو وہ بات یاد نہ رہی ہو، معاذ اللہ، لیکن اللہ نے حکمت کے تحت اور تمہارے لیے رحمت کے طور پر سکوت اختیار فرمایا۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو، کھود کرید نہ کرو، خام خواہ کو ان کے بارے میں تفصیلات کے اندر جانے کی کوشش کی۔ تو میں نے اصل میں اس کے جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں فرائض دینی کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے رکھا
اور اس کے لیے ایک ذہن کے اندر نقشہ جمانے کے لیے ایک 6 منزلہ عمارت کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں پہلی منزل پر کوئی تعمیر نہیں ہے، صرف 4 ستون کھڑے ہیں۔ البتہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں، کرسی ہے، وہ بھی فاؤنڈیشن کا حصہ، لیکن وہ زمین کی سطح سے اوپر ہے، نظر آتا ہے۔ اصل فاؤنڈیشن، اصل جو بنیاد، تعمیر جو ہے، بنیاد جو ہے اس کی، وہ تو در حقیقت زیر زمین ہے، چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اصل جو ہے بنیاد تو وہی ہے۔ پھر ستونوں پر پہلی چھت آ گئی، پھر دوسری چھت آ گئی، پھر تیسری چھت آ گئی۔ اب اس میں جن اصطلاحات دینی کا تذکرہ ہو گیا ہے میں صرف گنوا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو پلنتھ ہے اس کا گویا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کلمہ شہادت، ایمان کا وربل اقرار، وربل ٹیسٹیفیکیشن، ایٹسٹیشن، اور جو اس کے نیچے ہے وہ ہے اصل ایمان، قلبی ایمان، یقین والا ایمان۔ پھر 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ پھر پہلی چھت کے ضمن میں جو اصطلاحات ہم نے سمجھی، اسلام ٹو سرنڈر، اطاعت، دلی آمادگی کے ساتھ حکم ماننا، تقویٰ، احتیاط کرنا کہ کہیں بھی اللہ کی کوئی حد ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے، اور ان سب کا مجموعہ عبادت رب، بندگی پرستش، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ ایک جہت سے اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو۔ دوسری چھت پہ کیا ہے، یاد ہوگا آپ کو، تبلیغ، بات پہنچانے کے لیے، ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل، دعوت، ان کو کھینچ کر بلا لینا اللہ کے راستے کی طرف۔ اسی کے ذہن میں آ جائیں گی اور اصلاحات بھی، تعلیم، حضور معلم بنا کر بھیجے گئے، نصیحت، انصح لکم، وصیت، یہ الفاظ اسی کتابیں ہیں۔ تیسری اہم اصطلاح ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، اور ان سب کا حاصل کیا ہے، شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں۔ اب تیسری منزل ہے، اس کے لیے کیا اصطلاحات آئیں، تکبیر رب، اللہ کو بڑا کرو، یعنی اللہ کی بڑائی کو نافذ کرو، وہ واقعی بڑا مانا جائے۔ اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، دین ایک نظام ہے، پورے نظام کو قائم کرو، اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام زندگی پر دین حق کو غالب کر دینا۔ اور پھر ایک اور اصطلاح، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین، نظام پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے تابع ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں اصطلاح آئی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اب مجھے خیال آیا کہ ان اصطلاحات میں جہاد کا ذکر کہیں نہیں آیا، قتال کا ذکر کہیں نہیں آیا، باقی تو ہمارا تمام فرائض دینی کا جو ہے یہ نقشہ مکمل ہو گیا اس 6 منزلہ عمارت کی تمثیل کے حوالے سے۔ لیکن ہم ایسی حدیثیں پڑھ چکے ہیں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے دین کی چوٹی کا عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ چنانچہ حدیث نمبر 29 میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک مختصر حدیث ہے اور جو ترمذی نے روایت کی ہے، تو اس میں کیا الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ السنام، اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس ہمارے دین کے معاملے کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود، تنا کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کیا ہے، چوٹی کا عمل کیا ہے۔ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے۔ قال راس الامر الاسلام، جڑ جو ہے ہمارے اس دین کی وہ اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون
اور اس کا تنا یہ نماز ہے. وذروۃ سنامہ الجہاد،